الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیو، خلاق عالم کی بڑی مہربانی اور کرم بالائے کرم کہ اس ذات کریم نے ہمیں اپنے محبوب نبی خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی ساری دولتیں اور سارے اعزازات مل کر اس اعزاز کی قدر و قیمت اور اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ذات کریم ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہو آمین. آج کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بیانات و خطبات کا آغاز کیا گیا تھا اس کی اختتامی نشست ہے، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بامقصد گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے کہ جو آپ کی عملی زندگی میں آپ کے کام آ سکے.
اس حوالے سے آج کی گفتگو کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سادے سے لفظوں میں نے بات کرنی ہے، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. آپ حضرات کی تھوڑی توجہ چاہیے ہوگی اور ساتھ میں عمل کی نیت. اس چیز کی ارادہ ابھی سے کر لیں کہ ہم یہ جو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس سے اگلا کام بھی ایک ہے، وہ تھوڑا سا محنت طلب ضرور ہوگا لیکن فائدہ اس کا کئی گنا زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، ذہن نشین کرنے کے بعد عمل کی نیت سے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اپنے احباب تک بھی اسے پہنچائیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے متعلقین کو بھی بتائیں. دیکھیں، جب بھی ہمارا دنیا میں کسی سے کوئی بھی رشتہ قائم ہوتا ہے نا، کوئی بھی رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس رشتے کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہمیں حاصل ہوتے ہیں. بات سمجھیے. میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے نا، تو بحیثیت خاوند کے اس کو کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو بیوی سے اس کا حق ہے اس کو ملتا ہے، اور کچھ اس کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو اس نے اس بیوی کو اس کے نان و نفقہ، اس کے اخراجات، اس کے معاملات کا لحاظ کرنا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو اس نے گھر کا خیال رکھنا ہے، خاوند کی عزت کا خیال رکھنا ہے، خدمت کرنی ہے، جو بھی اس کا کرائٹیریا اللہ نے متعین کیا. اور ساتھ میں اس کے کچھ حقوق بھی ہیں تو اپنے خاوند سے کچھ لے بھی سکتی ہے اور لیتی ہیں، تو کچھ نہیں، سارا کچھ ہی ان کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو آپس کا رشتہ بنایا ہے تو کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داری ہیں. جو ادا کی جا رہی وہ ذمہ داری ہے، جو لیے جا رہے ہیں وہ حقوق ہیں. اب اولاد ہے، والدین ہے، رشتہ ہو گیا، اللہ نے بنا دیا، اولاد پیدا ہو گئی، تو اب کچھ ذمہ داریاں والدین پہ عائد ہوتی ہیں، کچھ حقوق اولاد کے ذمے. اسی طرح کچھ ذمہ داریاں اولاد کے اوپر آتی ہیں اور وہ والدین کا حق ہے. یعنی نام بدلنے کی بات ہے، جو آپ لے رہے ہیں دوسرے سے وہ آپ کا کیا ہے؟ حق ہے. اور جو آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہی ذمہ داری دوسرا جو وصول کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اس کا حق ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، آسان سی بات ہے. تو یہ حقوق کا ایک آپس میں تعلق ہوتا ہے. کسی سے بھی آپ نے یاری لگا لی، دوستی لگا لی، تعلق بنا لیا، استاد کے شاگرد کے، شاگرد کے استاد کے، کچھ حقوق ہے. اسی طرح دوست کے دوست کے ساتھ کچھ تعلقات میں حقوق ہوتے ہیں. ہر رشتے میں اللہ نے حقوق اور فرائض کا ایک نظام رکھا ہے، ذمہ داریوں کا ایک سسٹم ہے. تو ان حقوق کی ادائیگی ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے. تو اب ہم ہر معاملے میں تو اس چیز کا تھوڑا سا کسی نہ کسی درجے میں خیال کرتے ہی ہیں نا. آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تو کوئی گھر بھی داخل نہیں ہونے دے گا. آپ بیوی کے حقوق بالکل ادا کرنا چھوڑ دیں، بالکل اگنور کر دیں، کوئی بات نہ مانے، تو یا وہ نہیں رہے گی یا آپ نہیں رہیں گے. دو میں سے ایک تو پکا ہے نا، یا وہ آپ کو گھر سے نکال دے گی یا خود گھر سے چلی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ دونوں وہاں پہ رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہ کریں اور ماشاءاللہ تشریف فرما ہو. یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں. تو اسی طرح جب کوئی بھی معاملہ، کسی بھی تعلق کو ہم نبھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کو ان حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے ہی احسن طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے. تو ہم باقی معاملات میں سوچ لیتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا میرے ذمے ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے گھر والوں نے یہ کہا ہے، مجھے فلاں نے یہ کہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہیں پتا ہوتا، کوئی دوسرا یاد دلاتا ہے کہ یار انج بھی کری جاؤں بھی دھیان کری جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر والے خود سے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے. بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا یہ بھی چاہیے، چلو آپ نے یاد کروا دیا، میں لے آؤں گا آتا ہوا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک رشتہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچی بولو، کیا ہے؟ رشتہ ہے. تو آپ سے کوئی پوچھے رشتہ داری کیا ہے تو بتا سکتے ہو؟ حضور علیہ السلام سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ ہمیں تو رشتہ داری وہ یہ پتا ہے کہ فلانا ساڈا بھرا لگتا ہے، فلانا ساڈا چاچا لگتا ہے، وہ ساڈا ماما لگتا ہے، وہ ساڈا اے لگتا ہے، وہ ساڈا پتریر ہے، وہ ساڈا مسیر ہے، وہ ساڈا کزن ہے.
ٹھیک ہے نا بھائی, ہمیں تو یہ رشتہ داریوں کا پتہ ہے. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور کے کیا لگتے ہیں اور حضور آپ کے کیا لگتے ہیں, کیا رشتہ داری ہے؟ ہم حضور کے امتی ہیں. ہم کیا ہیں؟ بولو بولو کیا ہیں؟ اور حضور ہمارے نبی ہیں. حضور ہمارے کیا ہیں؟ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے, وہ ہمارے نبی ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں. یہ کیا ہے ہمارا؟ اونچی بولو, یہ کیا ہے ہمارا؟ ہم حضور کے امتی ہیں. حضور ہمارے آقا ہیں, ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں, ہمارے پیغمبر ہیں. یہ ہمارا حضور سے رشتہ ہے. اس رشتے کی بنیاد پر کم از کم بنیادی طور پہ میں نے کیٹاگرائز کیا ہے اس کو کہ آسان کرنے کے لیے, ذرا سمجھانے کے طریقے سے, چلو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے, تو اس کو 10 الگ الگ کیٹاگری میں لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے ذمے, امتیوں کے ذمے 10 حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں, اور حضور کا ہم پہ بولو کیا ہے؟ حق ہے. اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو اس کا ہم سے سوال ہوگا, ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اس کے دیندار ہیں, ہم اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ کیوں نہیں ادا کیا. تو وہ 10 چیزیں ہیں جو مستحب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کرو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. نفل نہیں ہے کہ کرو گے تو ثواب ہوگا, نہیں کرو گے تو خیر ہے. ایسی نہیں ہے کہ جن کو اگنور کر دیا جائے اور توجہ نہ دی جائے. وہ یوں سمجھیں کہ ہمارے ذمے لازم ہیں, ہمارے ذمے فرض ہیں, ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ لاگو اور عائد ہو چکی ہیں وہ 10 ذمہ داریاں. کلمہ پڑھ لیا تو وہ 10 چیزیں ہمارے اوپر لازم ہو گئی. جس طرح کہ کسی کو اسکول میں آپ داخل کرواتے ہو, اسکول والے زبردستی تو پکڑ کے نہیں لے جاتے آپ کے بچے کو, آپ خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہو, ترغیب دے دیتے ہیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہمارا اسکول بہت اچھا ہے, ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں, اچھا اسٹاف ہے, بہترین عملہ ہے, کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ لکھا ہوتا ہے آپ کو بتائیے. وہ پمفلٹ دے جاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں مختلف ذرائع سے. لیکن زبردستی تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کا بچہ پکڑ کے نہیں, ہم تو لے کے جا رہے ہیں, پیچھے آ جائیے. ایسے تھوڑا ہوتا ہے. آپ خود سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ علاقے میں کون سا اسکول ہمارے لیے مناسب ہے, تو ہم اپنے بچے کو لے کے اسکول میں گئے. تو جب ہم نے داخلے کی درخواست خود سے دی تو انہوں نے ایکسپٹ کر لی. اس کے بعد وہ ہمیں ایک ایڈا لمبا سارا پرچہ پڑھا دیتے ہیں. اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کل سے یہ وردی پہن کے آئے گا, کل سے یہ کرے گا, بغیر اطلاع چھٹی نہیں کرے گا, اتنی چھٹیاں کرے گا تو نام خارج کر دیا جائے گا, اتنی فیس ادا کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, پیپر فنڈ دے گا, کتابوں کا فنڈ دے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, یوں کرے گا, توں کرے گا. اب آپ فکر مند ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ لوگ مولوی صاحب ہمیں بتانے لگے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کو فیس دینی پڑے گی. ایسی ٹینشن نہیں لینی آپ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس طرح کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ آپ نے ماہانہ پے کیا کرنا ہے مولوی صاحب کو آ کے, کیونکہ آپ امتی ہیں تو آپ فیس کیوں نہیں دیتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں آپ چندہ دیتے نہیں ہیں. ایسا کوئی چکر نہیں ہے یار. ہاں, اس طرح کی باتیں دین کا معاملہ نہیں ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ کوئی فرضیت اور واجبات میں سے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ دین کے معاون بنو, مددگار بنو, اچھی بات ہے, لیکن جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں بھائی؟ اونچی آواز سے بولو, وقت تھوڑا ہے, گنتی بھی کرانی ہے, یاد بھی کروانی ہے. کتنی ہے؟ اونچی آواز سے 10. پہلی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی پہ ایمان لانا. کیا چیز ہے؟ ارے خوش ہو گئے ماشاءاللہ کہ ہم تو پہلے لائے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, تم اللہ اور اس کے رسول پہ کیا لے آؤ. بندہ سوچتا ہے کہ اسی تو پہلے ایمان والے تھے, سانوں کیا جا رہا ہے ایمان لے آؤ. یا تو اللہ کہتے ہیں نا یا ایھا الناس آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پہ کیا لے آؤ, ایمان لے آؤ. یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو ایمان والے تو ہم پہلے ہی ہیں. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہمیں ایمان والا کہہ کے مخاطب کیوں کیا, اور اگر ایمان والے ہیں اور ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. یہ تو ایسے ہی ہے میں آپ کو کہوں کہ بھئی مسجد میں تشریف رکھنے والوں مسجد میں تشریف لے آؤ ہے.
آپ کہو گے پہلے ہی مسجد میں تشریف فرمایا تو آپ مزید مسجد میں کیا تشریف لے آئے، باہر جا کے دوبارہ آئیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عربی کے کچھ جملے ہوتے ہیں ان کو محاوراتی انداز سے سمجھیں تو سمجھ میں آتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بھی شخص کو آپ محبت میں پیار میں سمجھانے کے لیے کہہ دیں اوے بندہ بن کی بن کہ پہلا کی بولو یار، پہلے کیا ہے بندہ، تو اب کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ بندہ بن یار، میں پہلے بھی بندہ ہی ہوں. مطلب ہے کہ بندہ ہے تو بندیاں والے کاموں بھی کرنا ہے یار، بندے سے پترا والی حرکتاں کر. اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے تو تم ہو، لیبل تو تم نے لگا لیا، لیکن ایمان والوں والی کوالٹیز بھی پیدا کرو نا اپنے. ایمان والوں اصلی والے ایمان والے بنو، جیسے ایمان والے مجھے چاہیے ویسے بنو، جیسا ایمان صحابہ لے کے آئے ویسا لے کے آؤ. تو سب سے پہلی چیز غور کیجئے، توجہ کیجئے، پہلی چیز اللہ کے نبی کا جو حق ہے وہ ہمارے ذمے جو عائد ہوتا ہے وہ ہے ایمان لانا دو طرح سے. کس طرح سے؟ دو چیزیں اللہ نے ایمان سے متعلقہ ہمیں دی، ایک زبان اور ایک دل. ایک کیا ہے؟ دل اللہ کے نبی کو تسلیم کرے، زبان اقرار نہ کرے، بندہ مومن نہیں ہوتا. زبان اقرار کرتی رہے حضور ہمارے نبی ہیں، حضور ہمارے رسول ہیں، دل نہیں مان رہا، دماغ نہیں مان رہا، تو وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے ان دونوں چیزوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. وہ کون سی چیزیں؟ ایک دل اور ایک زبان. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ پہلی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ زبان سے بھی اللہ کے نبی پہ ایمان لایا جائے اور دل سے بھی اللہ کے نبی کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا راہبر، اپنا رہنما تسلیم کیا جائے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. حضور نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس بندے کو ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ محسوس ہوگا کہ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اور وہ اسلام کے دین اور مذہب ہونے پہ راضی ہو گیا. اس نے اپنے دل سے اللہ کو رب مان لیا، محمد مصطفیٰ کو اپنا رہبر و رہنما و مقتدا اور پیشوا مان لیا، اور دین اسلام کو اپنا مذہب اور اپنا اپنا راستہ اور اپنے لیے شریعت تسلیم کر لیا. اس بندے کو اللہ ایمان کی لذت نصیب فرماتے. تو آپ کو ایمان کا مزہ کب ملے گا؟ جب آپ کیا کریں گے؟ جب آپ زبان سے کہیں گے کہ حضور ہمارے نبی ہیں، اور دل آپ کا اس بات کی تائید کرے گا، گواہی آپ کے دل میں بھی اللہ کے نبی کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. یہ پہلا حق ہے حضور کا. ٹھیک ہے بھائی، اس پہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جتنا ہوگا اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، ایمان کو بڑھائیں گے مختلف طریقوں سے، اللہ کے نبی کا تذکرہ کر کے، حضور کی محبت اور عقیدت کو اپنے اندر پیدا کر کے، اللہ کے نبی کی نعتیں سن کے، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیرت طیبہ پہ عمل کر کے، جیسے بھی اب اس کو بڑھانا ہے، اس کے اندر اضافہ کرنا ہے، اس ایمان پہ استقامت اختیار کرنی. یہ نہیں کہ سویرے مومن شامی کافر، ایسا نہیں. اللہ ہماری ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائیں جو ایمان چھین لیتے ہیں. قرب قیامت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمان سب سے زیادہ خطرے میں. تو ہمیں ایمان جو اللہ نے عطا فرمایا، تو یہ اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. صرف کلمہ پڑھ ہی نہیں لینا، یعنی یہ پہلا ذمہ داری. آپ کیا یہ پیسے کما کے صرف لاتے ہیں، سنبھالتے نہیں؟ یعنی آپ کو تنخواہ ملی، ہم نے کہا پڑھ رکھ دیں، اس کو آپ بٹوے میں ڈالتے ہیں، جیب میں ڈالتے ہیں، پھر جیب کو ایسے کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پھر جو بھی کرنا ہو آپ نے اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت کا لحاظ کرتے ہیں کہ پیسے آسانی سے گھر پہنچ جائیں تاکہ میں ان کو خرچ کروں، ان سے فائدہ اٹھاؤں. جو آپ کماتے ہیں اس کی حفاظت بھی تو کرتے ہیں نا. تو رسول اللہ پہ ایمان لائے تو فارغ نہیں، اللہ پہ ایمان لانا ہے تو اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس پہ پہرا بھی دینا ہے، اس پہ ڈٹنا بھی ہے، اس پہ استقامت بھی اختیار کرنی ہے، اس ایمان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور اتنا مضبوطی سے تھامنا ہے کہ کم از کم آخری سانس تک تو باقی رہنا چاہیے. کم از کم کہ جب ہم مریں تو اس وقت بھی ہمارا دل اور ہماری زبان اللہ کے نبی کے ایمان کے اوپر قائم ہو، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھتی ہو. یہ پہلا تقاضا ہے
اللہ کے نبی کی محبت کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا تقاضا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، وہ ہے اللہ کے نبی سے پیار کرنا۔ کیا ہے؟ یوں سمجھے کہ میں تو کہا کرتا ہوں اکثر، اس پہ پوری تقریر کی ہے آپ کے سامنے بھی اور احباب کے سامنے بھی، کہ اللہ کے نبی سے پیار کرنا یوں سمجھو کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ زمانہ مصطفیٰ سے پیار کرے۔ حضور پیدا ہی پیار کے لیے ہوئے، اللہ کے نبی کو بنایا اس لیے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اور جو نہیں کرتے نا، کائنات کے بدقسمت ترین لوگ ہیں جو حضور سے پیار نہیں کرتے، اور بڑے نصیبے والے لوگ ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ قسمت والوں کے دل میں اللہ کے نبی کا پیار ہوتا ہے۔ تو حضور کی محبت یہ حضور کا کیا ہے؟ حق ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے، اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اور جتنی وجوہات محبت ہے وہ ساری میرے نبی سے زیادہ بڑھ کے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کی تفصیلات کا وقت نہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، بات آگے بڑھانی۔ پیار کیا جاتا ہے کسی کا حسن دیکھ کے، مصطفیٰ سے زیادہ حسین ماں نے کوئی جانا ہی نہیں ہے۔ پیار کیا جاتا ہے امیر اور دولت مند دیکھ کے، مصطفیٰ سے بڑھ کے دولت مند ماں نے کوئی لال جانا ہی نہیں ہے کہ جن کے ایک اشارے پہ اللہ فرماتے ہیں پورے احد پہاڑ کو سونے میں بدل دوں۔ اتنا دولت مند دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیار کے حقدار ہیں، ہماری ذمہ داری ان سے پیار کریں۔ کسی کا پیار کیا جاتا ہے اس کا عہدہ اور منصب دیکھ کے، تو ختم نبوت سے بڑا منصب تو اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ اس سے بڑی کرسی اور اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، سارے نبیوں کے ہیڈ ہیں، اور اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ نے اپنے نبی کو نصیب فرمایا۔ اگر عہدہ دیکھ کے پیار کرنا ہے تو حضور سے بڑا عہدہ تو کائنات میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ یار اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، اس سے محبت کریں، احترام کرنا چاہیے، جی بڑی محبت ہے اس سے۔ کیوں بھائی کس لیے محبت کرتے ہو؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ محبت اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ یہ بندہ میرے کام آتا ہے، یہ میرا محسن ہے۔ تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں حضور سے بڑا محسن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر سانس پہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں، اپنوں اور بیگانوں پہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں، جانوروں چرند پرند تک کے اوپر اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔ تو اتنا بڑا محسن ہے تو پیار حضور سے ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے تو زیادہ ذمہ داری ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہمیں تو ضرور ہی کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حضور کا حق کیا ہے کہ حضور سے کیا کیا جائے؟ کچھ بولو، بلند آواز سے کہو سارے مل کے، حضور سے پیار کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے، یہ دوسرا حق۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کا احترام کیا جائے۔ پیار اور چیز ہوتی ہے، احترام اور چیز، بعض دفعہ یہ دونوں جمع بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ حضور سے جب ہم کریں گے تو جمع ہو ہی جائیں گے، محبت بھی حضور سے کرتے ہیں، احترام بھی حضور کا کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ہم احترام تو کر رہے ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی۔ بعض ہوتے ہیں ان سے عشق بڑا ہوتا ہے، احترام تروم کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لنگوٹیے یاراں نوں کدے تسی کٹھیاں بیٹھے ویکھو نا، احترام تو لاگے دی بھی نہیں لنگیا ہوندا، لا پا کے ہاتھ فڑائی ہوندی، لیکن پیار بڑا ہوندا ہے یاراں سے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بعض جگہ صرف محبت ہوتی ہے، احترام نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ احترام ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ انے عاشقاں لئی یہ گل ہے کہ حضور نال پیار کرنا ہے، پر انے واہ نہیں کرنا کہ جو مرضی آکھی جو باجا ماریاں بلایا تینوں کئی بار، اوئے 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 اوئے۔ وہ اللہ دے بندے ہو، اللہ کے نبی کے پیار کا ایک علیحدہ لیول ہے، اس کے اندر احترام ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، تکریم ہونی چاہیے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ایسی کہ اس میں ہر درجہ عزت، ہر درجہ تکریم، ہر درجہ احترام۔ صحابہ کے سامنے ہوتے تھے نا تو ان کے احترام کا اور انداز تھا۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب حضور کی بات سننے کے لیے سامنے تشریف فرما ہوتے تو اتنے ہماتن گوش ہوتے، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر یہ معمولی سے بھی انہوں نے حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنے متوجہ ہو کر اور اتنے انہماک سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں چلتے، دکان پہ، گھر میں، مسجد میں، کسی جگہ کسی کے صحابی کا یہ ذرہ برابر بھی کبھی کسی کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ایک قدم حضور سے آگے بڑھتے تھے، حضور سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اللہ کے نبی سے قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ احترام اتنا، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، بلند آواز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بے اکرامی اور بے احترامی والا کوئی معاملہ قریب سے بھی نہیں گزرا تھا۔ کیوں؟
کہ ان کی تربیت خود خدا نے کی تھی۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے ان کو سکھایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز بلند نہ ہونے پائے، نبی سے آگے تمہارا قدم نہ بڑھنے پائے۔ تو جن کو ٹرینڈ اللہ نے کیا ان سے زیادہ باادب شاگرد والا کون ہو سکتے؟ تو ہمیں سکھایا گیا عزت کرو، احترام کرو، اتنی عزت، پوری امت میں بے شمار عزت کے واقعات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے مسجد نبوی میں حدیث پڑھایا کرتے، تو کتابوں کے اوراق جب اس طرح بیک وقت اس طرح ہلائے جاتے تو اس سے آواز پیدا ہوتی، تو حضرت نے اس سے منع فرمایا کہ آہستہ سے ورق پلٹا کرو، اتنی آواز سے میرے محبوب کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ یعنی اس قدر احترام و عزت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کے دروازے بنوانے کے لیے ایک لوہار کو بلایا، اس کو کہا لوہے کے دروازے بناؤ۔ وہ لوہے کے دروازے بنانے کے لیے اس نے مدینہ طیبہ میں اپنی وہ لوہے کی چیزیں بچھائیں، اور ابھی پہلے ہی ہتھوڑا مارا تھا، اس کی آواز سنتے تھے فرمایا وہ پائی چک ٹنڈ پوڑی اپنے چل او مدینہ باہر جا کے بنا۔ نے کہا حضرت اتنے کی ہے؟ فرمایا حضور آرام کر رہے ہیں، چل چک۔ تو سارا کچھ اٹھوا کے باہر بھیج دیا کہ وہاں جا کے کر جو کرنا، تو فاصلے پہ چلا جا اللہ کے نبی کے شہر میں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جان داؤ میں لگی ہوئی ہے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد آیا، انہوں نے کہا حضرت حکم فرمائیے، مدینہ الرسول میں شام سے فوجیں بھیجتا ہوں، ایک ایک ٹکا بوٹی ان کی کر دیں گے جن باغیوں نے محاصرہ کیا ہے۔ حضرت عثمان نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنی جان تک دینی تو گوارا کر سکتا ہوں، رسول اللہ کے شہر مقدس کا احترام داؤ پہ لگانا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو چند ایک مختصر سی مثالیں میں نے دی ہیں، ورنہ احترام اللہ اکبر۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، حضرت شیخ عبد الرحمن جامی بڑے تصوف کے بڑے لوگوں میں اور عشاق کے امام گزرے ہیں، عشق و محبت تو کوئی ان سے سیکھے نا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وجد میں آ کے، فارسی کی کچھ اشعار ہیں ان کے، تو اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا نام نامی زبان پہ آیا تو تھوڑی دیر کے لیے نا سوچ پہ پڑ گئے، پہلے بھی لیتے تھے حضور کا نام، لیکن اس دن جب زبان پہ آیا تو فوراً سے خیال آ گیا، تو سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی، گستاخی تو نہیں ہوئی، کہاں میں گناہگار، کہاں میری وہ زبان، اور کہاں حضور کا نام نامی۔ سوچتے رہے اور پھر کیا کہا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہنے لگے یہ وہ نام نامی ہے کہ زبان کو ہزار بار مشک اور عرق گلاب سے غسل دیا جائے نا، تب بھی میرے نبی کا نام اتنا بلند ہے کہ یہ زبان اس قابل نہیں بنتی کہ حضور کے نام کے شایان شان بن جائے، تب بھی اتنی پاکیزہ اور طہارت والی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کا نام اس سے بھی زیادہ پاک۔ تو یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہم گناہگاروں کو اجازت دے رکھی ہے کہ اپنی گناہگار زبانوں سے بھی اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے رہیں، ورنہ اگر بات لیول کی ہوتی نا تو پھر معیار مصطفیٰ اور معیار حضور کے نام اور تقدس کا اتنا ہے کہ ہماری زبانیں ہزار بار مشک و عنبر و گلاب سے بھی دھوئی جائیں تو مصطفیٰ کا نام تو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو حضور کا ادب اور احترام، اللہ کے نبی کی بات کا لحاظ، اللہ کے نبی کی چیز کا لحاظ، اللہ کے نبی کی باتوں کا لحاظ، حدیث پاک کا کوئی جملہ ہے ادب اور احترام سے سنا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ بازار میں گزر رہے تھے، کسی بندے نے حضرت کرو، حضرت ایک حدیث کے بارے پوچھنا تھا، جس طرح مولوی نو دیکھ کے جوش آ جاتا ہے کسی کی، ہمارے ہاں اکثر مخلوق ایسی پائی جاتی ہے، آپ بازار جا رہے ہیں نا، آپ کو راہ جاتے مل جائیں گے، السلام علیکم، او مولوی جی تمہیں ویخ کے گل یاد آ گئی، ایک شے پوچھنی، تو مولوی ہوگا نا میرے رنگا کڑی ویخ کے ٹائم دسے کہ تو نا شامی مغرب تو بعد اتنے بجے آئی تو تینوں دساں گا تیری گل، راہ جاندے گل پوچھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی کیا کرتے، کسی نے راستے میں جا کے پوچھنا، حضرت حدیث فرمایا، ٹھہر جائے، حدیث ہے پوچھی دی، یہ اللہ کے نبی کا ادب احترام کا نہیں پتا، اللہ کے نبی کی بات راہ جاتے بس ایسے ہی ہے پوچھنا سی ذرا، فرمایا آنا کس دن میرے پاس، تخت بچھوایا جاتا تھا، شاہی تخت جیسے ہوتے ہیں نا ویسے، عزت و احترام، اس پہ تکیے لگائے جاتے، حضرت قیمتی ترین لباس جو ان کے پاس دستیاب ہوتا وہ پہنتے اور پھر تشریف لاتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد آ کے وہاں پہ بیٹھ کر حضرت کتاب کھولتے، فرماتے یہ ہے ادب حضور کی حدیث کا، اب پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس طرح سے بتایا جاتا ہے اور ایسے پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے نبی کا وہ احترام و محبت رہی نہیں، تو جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا، جتنا ادب کر لو گے اتنے رنگ پاگ لگ جائے۔ اللہ کے نبی سے احترام کا رشتہ، کتنی چیزیں ہو گئی بھی اونچی آواز سے۔ پہلی چیز
زبان اور دل سے اقرار کرنا اور اس پہ استقامت اختیار کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر پیار کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر احترام، پیار کیسا کرنا ہے اور احترام کیسا کرنا ہے؟ جیسا صحابہ نے کر کے دکھایا، اپنے کو نہیں کرنا کہ نہیں جی اسی تے آسے کب جی اسی تے یہ کچھ کردیا رہنا ہے کہ انجی کردیا رہنا ہے، انجی مردیا رہنا ہے، کوئی انج نہیں کرنا۔ احترام اور محبت کا وہ انداز اختیار کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا جو، وہ دیکھ کے اس کی نقل اتارنی ہے، ویسے کرنا ہے ادب و احترام، ویسے کرنی ہے محبت، وہ قابل قبول ہے۔ ایمان بھی صحابہ جیسا، محبت بھی صحابہ جیسی، رسول اللہ کا احترام اور عزت بھی اونچی آواز سے صحابہ جیسی۔ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے اطاعت۔ کیا ہے؟ جلدی جلدی غور سے میرے ساتھ چلو تو پھر انشاءاللہ۔ کیا چیز ہے چوتھی؟ بار بار قرآن مجید میں آئی، 18ویں پارے سے میں نے آیت پڑھی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ، اطاعت احکامات میں ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ زبانی آرڈر جو ہوتے ہیں ان میں اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں ہوتی۔ میں اگلے سٹیپ پہ آتا ہوں۔ اتباع نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی۔ اطاعت آرڈر میں ہوتی ہے، کہا مان لیا۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اتباع نہیں کی جاتی، اللہ کی کیا کی جاتی ہے؟ اطاعت کی جاتی۔ کہیں پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کا حکم ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ کا حکم مانو، اطاعت کرو۔ کیوں کہ اطاعت آرڈر میں ہوتی ہے، احکامات میں ہوتی ہے، تعلیمات میں ہوتی ہے، کہے ہوئے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ صرف کہتے ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ سے پڑھتا نہیں، سانو کہیے نہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے زکات دو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تسی دیندے نہیں تے سانو کہی جاندے زکات دو۔ اللہ کہتا ہے حج کرو، روزہ رکھو تو ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو کرتے نہیں، ہمیں کیوں کہی جا رہے؟ کیوں کہ اطاعت اور آرڈر ایک چیز ہے، کہہ دیا مان لو۔ اطاعت احکامات میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ماننا، اللہ کے نبی کی تعلیمات ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، یہ کیا ہے؟ حضور کا حق ہے۔ بولو کیا ہے؟ حضور کا حق ہے۔ یہ کتنی چیز ہو گئی؟ چوتھی چیز ہو گئی اطاعت مصطفیٰ۔ پانچویں چیز ہے اتباع۔ اتباع زبانی چیزوں میں نہیں ہوتی، عملی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اس کا سادہ سا معنی ہوتا ہے نقل اتارنا۔ اتباع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، نقل اتارنا۔ کہ تو انج کیتا سی تے میں بھی انج کر لیا، تو انج کیتا سی تے میں بھی انج کر لیا، وہ انج کردا پیا تے میں کیوں نہ کراں، اونے انج کیتا تے میں بھی انج کیتا، اونے انج تے پھر انج ہی صحیح ہے۔ تو اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے حضور نے کرنا ہے ویسے تم نے کرنا، جو حضور کرے اس کی نقل اتارنی ہے۔ یہ پانچویں چیز۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم نے حضور کے اعمال کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے نبی کی نقل اتارنی ہے۔ تو نقل کس چیز کی اتاری جاتی ہے؟ حضور کی جن چیزوں کی نقل اتاری جاتی ہے انہیں کہتے ہیں سنت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سنی بننے کا سب کو بڑا شوق ہے، سنت پہ عمل کرنے کا کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو سنت پہ عمل کرو گے تو پھر بنو گے سنی۔ سنت پہ عمل، علیکم بسنتی، حضور نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ تو حضور کا اتباع، حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو تم حضور علیہ السلام کی نقل اتارا کرو۔ کیا کیا کرو؟ حضور کی اتباع کیا کرو، پیروی کیا کرو۔ 5 باتیں۔ 6 نمبر پر کثرت سے حضور پہ درود و سلام کا پڑھنا، یہ حضور کا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ کے نبی کا جب نام آئے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کم از کم یہ حضور کا حق ہے۔ اور حضور نے کس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ میرا نام آنے پہ درود نہیں پڑھتا اس کو حضور نے بخیل قرار دیا، کہ وہ دن والوں بڑا بھی کوئی کنجوس ہے کہ پیسے نہیں دینے پڑ رہے، اس کو خرچہ نہیں ہو رہا اس کا، صرف زبان ہلا کے حضور پہ درود پڑھنا پڑا، تو اس کی زبان بھی میرے نام پہ درود و سلام کے لیے نہیں ہلی، تو کائنات کا کنجوس ترین بندہ، صرف کنجوس ہی نہیں بلکہ دوسری حدیث جو رمضان کے حوالے سے آپ کو اکثر سنائی جاتی کہ جبریل امین تشریف لائے، حضور نے ممبر پہ قدم رکھا، آمین کہا، پھر قدم رکھا، پھر آمین کہا، پھر قدم۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
जिसके सामने आपका नाम आए और वो आप पे दुरूद और सलाम न पढ़े तो मैंने कहा आमीन। यानी उस बंदे की हलाकत और बर्बादी की बद्दुआ पर अल्लाह के नबी आमीन कह रहे हैं जो हुजूर के नाम के ऊपर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता। तो अल्लाह के नबी का नाम नामी और इसमें गिरामी आए तो हम सब के जिम्मे लाजिम है कि हम क्या करें। और सिर्फ यही नहीं कि नाम आए तो पढ़ेंगे है, नहीं तो फिर पढ़ेंगे ही नहीं। अल्लाह के बंदो, हुजूर पे तो दुरूद और सलाम का अलग से वजीफा होना चाहिए। इल्लामा इकबाल मरहूम बज़ाहिर कोई वलीउल्लाह बुजुर्ग किस्म के आदमी नहीं थे, यानी देखा जाए तो चेहरे मोहरे से कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये कोई बड़ा अल्लाह का वली था। दाढ़ी मुंडा, और आप उसकी सवारे हयात पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं कुछ कहूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी कि आपने तो सिर्फ लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी तो तेरी बड़ी हुई है ना, तानू इसको अगे कुछ भी नहीं पता कि नाम इकबाल साहब। तो बाकी आप उनकी सवाने में पढ़ेंगे, उसमें आपको उनके मुआशरे भी नजर आएंगे कि फलानी ने इश्क किया, फलानी ने लव लेटर लिखा, फलानी का खत आया, फलानी का गया, ये भी इल्लामा इकबाल ही है। उसके बाद आपको ये भी नजर आएगा कि कुरान मजीद पढ़ते थे तो ऐसा डूब के पढ़ते थे कि आंखों से आंसू जारी हो गए, इल्लामा इकबाल ही है, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसमें ये भी मिलेगा कि कभी कभी पी भी लेते थे थोड़ी सी है, तो ये भी इल्लामा इकबाल ही है। लेकिन ये सारा कुछ होने के साथ, इतनी खामियां खूबियां जमा होने के बावजूद, इल्लामा इकबाल से किसी ने कहा कि इकबाल यार बात क्या है, जो शोहरत, जो बुलंदी, जो मकाम, जो मर्तबा जो तुझे मिला है, तो जाहरी तौर पे तो ऐसी कोई क्वालिटी नजर नहीं आती, किस चीज ने तुझे ऊंचा कर दिया। तो इल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा ये कोई राज नहीं है, मैं ब्रेक कर रहा हूं, बता रहा हूं, फाश कर रहा हूं इस राज को, तुम भी कर लो। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा अब तक की, जिस वक्त किसी ने पूछा उस वक्त की बात कर रहे हैं, कहते अब तक की सूरत हाल यह है कि मैं तकरीबन 1.25 करोड़ मरतबा अल्लाह के नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ चुके। 1.25 करोड़ मरतबा। उसने कहा ये जो मेरे नाम को इतनी ऊंचाई और इतनी शोहरत मिली है ना, कि मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम की बरकत। तो एक आम आदमी या एक दुनियादार या एक गुनाहों के अंदर मुब्तला शख्स अल्लाह के नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ता है, उसको इतना मकाम और मर्तबा मिल सकता है। तो जो बंदा किसी दर्जे में अल्लाह के नबी का ताबेदार भी हो, फर्माबरदार भी हो, वो हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़े, तो जरा सोचो ना उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला हो जाए। बात समझ रहे? 6 बातें हो गई। 7वीं बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पे हक। अब ये दुरूद और सलाम मैंने अर्ज किया ना, मैं सिर्फ गिनती पूरी कर रहा हूं, इसके ऊपर पूरे अलग अलग गुफ्तगू हो सकती है। दुरूद और सलाम इतनी कोई आम सी बात नहीं है कि 2 मिनट में कहानी पूरी हो गई, नहीं। ये मैं यार एक बंदा है, उससे मेरा ताल्लुक भी है, किसी ना किसी दर्जे में मोहब्बत भी है। वो कह रहा है अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं चला हूं उम्रे से। ठीक है भाई, जा, अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह कबूल को। और एक है आपकी उससे जरा बेतकल्लुफी है, आपको उसमें मान है, आपको उससे मोहब्बत है, और आप उसको कहते हैं ले भी तू उम्रे से चला ना, वापसी आने मेरे लिए ना याद रहना वो वाला रुमाल लेके आई, अच्छा तो दीदियों स्पेशल जा। अब आपने कह के मंगवाया है और अपने दोस्त को कहा है, तो सब कुछ भूल सकता है, आपकी फरमाइश नहीं भूल सकता। क्यों भला? आपसे उसको प्यार है, आपसे मोहब्बत। तो ये ना लेके आया ना भाई, यारी तना ना हुई पिछोलिया ना वाडी हो है। फिर ये किस तरह का ताल्लुक हुआ कि जो उसको भूल ही गया कि आपने क्या कहा था। तो आदमी मान वाली जगह पे फरमाइश करता है, और फरमाइश करने के बाद अगर पूरी ना हो तो क्या होता है? मान टूट जाता है, मान टूट जाता है। हुजूर को अपनी उम्मत पे मान है, तो अल्लाह के नबी ने अपने उम्मतियों से कहा है कि शबे जुमा में और जुमा के दिन में मेरे ऊपर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करो। तो इतने मान से कहा उम्मती फिर भी ना पढ़े तो मान तो टूटता है ना, कि यार मेरा कलमा पढ़ते हैं, मेरे उम्मती हैं, मेरे साथ मोहब्बत के नारे लगाते हैं, दावे करते हैं, लेकिन हालत इनकी यह है कि मैंने खुद से फरमाइश की है, खुद से डिमांड की है कि शबे जुमा में और जुमा के दिन में कसरत से मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा करो। और इनको याद ही नहीं रहता कि कब जुमेरात आ गई, इनको याद ही नहीं रहता कि कब जुमे का दिन आया, उनको तवज्जो ही नहीं होती कि हुजूर ने हमसे भी कोई गिफ्ट मांगा है, हमसे भी कोई फरमाइश की है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पे हक है कि ये उम्मत दुरूद और सलाम की कसरत करे, हुजूर पे कसरत से दुरूद और सलाम पढ़े। हजरत हसन बसरी के बारे में आता है ना, वो फरमाते हैं कि रात को रोजाना 300 बार या बाद रिवायात में 500 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ा करता और फिर सोता था। और मैं एक दिन थका हुआ था, सारा दिन का मुख्तलिफ मामलात में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुलाकातें हैं, कोई जिक्र अपने शुगल जो भी। फरमाया कि जब मैं सोया तो सोने से पहले दुरूद और सलाम पढ़ना याद ना रहा, भूल गया। और मैं इधर आंख लगी, उधर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और मैं इंतजार में बैठा हूं, आज का तोहफा तो अभी तक नहीं पहुंचा।
ابھی تک قاصد نہیں آیا، فرما اٹھا، وضو کیا اور اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہوئے۔ نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گفٹ کا انتظار جناب رسول اللہ کو خود سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو اپنے نبی سے ایسا رشتہ بناؤ، ایسا تعلق بناؤ، یہ تو بہت زیادہ آسان ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہو۔ تو یہ بھی کوئی مشکل کام ہے یار، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ساری گیم، جتنا پڑھ لو اتنا قریب ہو جاؤ۔ تو قربت مصطفیٰ کا زینہ ہے درود و سلام، ٹھیک ہے بھائی۔ 7ویں نمبر پر حضور کی عزت کا دفاع کرنا۔ کیا کرنا؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، اس کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے، اس کے بارے میں غیور ہوتا ہے، اس کے بارے میں انگلی اٹھانا برداشت نہیں کرتا، اس کے بارے میں بات نہیں سنتا، اس کے بارے میں کوئی بکواس کرے وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ اصول اچھی طرح ذہن نشین کر دے، دفاع رسالت اور نامور سے رسالت کے تحفظ کا اصول کیا ہے وہ سمجھ لیجئے بس مختصر سا، پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کس دن میں پورے عنوان باندھ کے کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا دفاع رسالت کسے کہتے ہیں اور کیسے کیا جائے۔ خالی دھرنا دے کے چوک بند کر کے لبیک یا رسول اللہ، اس کو دفاع رسالت نہیں کہتے ہیں، گستاخی معاف۔ ہاں، دفاع رسالت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ناموس رسالت کا دفاع اس انداز سے کیا جائے کہ اللہ کے نبی کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ آپ کی وجہ سے لوگ ایمبولینسوں میں مر رہے ہوں، یہ دفاع رسالت۔ آپ کی وجہ سے وہ عورتیں سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ساری ساری رات، ان کے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، یہ دفاع رسالت ہے۔ وہ دماغ بھی استعمال کریا کرو تھوڑا سا، اللہ عقل بھی دے دے۔ الٹا اپنے نبی کی اور اپنے دین کی بدنامی کا ذریعہ بننا یہ کوئی دفاع رسالت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصول سمجھیے ناموس رسالت کے دفاع اور تحفظ کا۔ یہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ہم کسی شخص سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ وہ اگر حضور کو نہیں مانتا تو حضور کا احترام بھی کرے۔ ہم ایسا کوئی تقاضا، ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، لعنت بھیجو، قزمانو مرے پڑے جائے جانو میں، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی مشرک ہے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا، احترام نہیں کرتا تو نہ کرے، زبردستی ہے کوئی؟ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ، سامنے سے ایک بندہ گزرتا ہے، سلام نہیں کرتا، گزر جاتا ہے، تو آپ اس کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ میرے ابن سلام کیوں نہیں کیتا؟ تو انجی لانگے ہیں، پوچھیں گے؟ بولو اونچی آواز، نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس کی مرضی ہے، اس کا جی کرے سلام کر لیا، نہیں کیا تو ایسے ہی گزر گیا، تو ہمیں کوئی لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محترم، معزز ہیں، مکرم ہیں، ہم ان کا احترام اور ان کی عزت کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک پہ لازم نہیں۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس پہ لازم بھی نہیں سمجھتے ہم۔ وہ خاموشی سے گزر جائے، کوئی لینا دینا نہیں، وہ نہ کرے احترام، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہ کرے سلام، کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہ لے میرے نبی کا نام عزت و تکریم سے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندہ باپ کے سامنے سے گزرتا ہے، سلام تو نہیں کرتا لیکن گالی دے کے گزرتا ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ لنگ جا، تو اس کو گزرنے نہیں دیا جائے گا، اب تو اس کو پکڑ لیا جائے گا گرے باندھ کے، تیری ایسی جیت ہے، تو نہیں کرتا احترام نہ کر، نہیں کرتا سلام نہ کر، لیکن تجھے بھونکنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو جاتا ہوا بکواس کر کے کیسے گیا ہے؟ تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی ہے کہ تو میرے باپ کو گالی بھی دے؟ یہی اصل معاملہ ہے، یہ اصول ہے دفاع رسالت اور ناموس رسالت کا، کہ ہم اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ زبردستی ہمارے نبی کا احترام کرو، عزت کرو، نہ کرو، نہ لو نام، نہ کرو تذکرہ، لیکن بک بک کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، خواہ وہ اپنا ہو، خواہ وہ بیگانہ ہو، خواہ وہ جان والا ہو، پہچان والا ہو، نہ ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ماتھے پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی کے کلمات یہ ناقابل برداشت ہے، اور مومن بندہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس معاملے کے اوپر غیرت کا مظاہرہ کرنا، جرأت کا مظاہرہ کرنا، اور بک بک کرنے والی زبان کو لگام دینے کے لیے اپنی حیثیت اور قوت سے بڑھ کر میدان عمل میں آ کے اس کی زبان کو روکنے کی پوری کوشش کرنا، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنے والوں پہ لازم ہے، فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو حضور ہم تک لے کے آئے، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی کیا کرنا؟ اس دین کو آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود لگائی ہے یہ ڈیوٹی، جناب اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچا،
मेरा एक पैगाम भी तुम्हें मालूम है तो आगे पहुंचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये खत्म नबूवत, ये जो तबलीग वाले साथी कहते हैं ना खत्म नबूवत की जिम्मेदारी, खत्म नबूवत की बरकत से ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद हुई है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, लोगों को सीधी तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। तो यही है भाई कि हुजूर ने ड्यूटी लगाई है कि मेरी बातों को आगे तुमने फैलाना है। यानी यूं समझो कि हुजूर का सोशल मीडिया आप है, समझ रहे हो? ये पूरी उम्मत मुस्तफा का सोशल मीडिया है। ये है रसूलुल्लाह के पैगाम को आगे नशर करने वाले, ये हैं ज़राए अबलाग। तो हुजूर ने हम में से हर उम्मती को जिम्मेदार बनाया है कि आपके पास दीन का जो भी इल्म पहुंचे उसको आगे पहुंचाना, उसकी तबलीग करना, उसकी दावत देना, उसको अपनी औलादों में मुंतकिल करना, अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने शागिर्दों में, अपने मुताल्लिकीन में उस बात को आगे फॉरवर्ड करना। ये क्या है? हमारी जिम्मेदारी है। कितनी बातें होंगी? 8 बातें होंगी। कितनी? 9वीं बात, अच्छी तरह गौर से समझ लीजिए। 9वीं बात यह है कि जिंदगी में कभी मौका मिले तो जरूर जाएं, ना मौका मिले तो इस हसरत को हमेशा दिल में रख के मर जाए। समझ में आ गई? मौका मिल जाए तो जरूर जाएं, ना मौका मिले तो जिंदगी का हर दिन, हर रात इस हसरत और इस शौक से मुज़य्यन और लबरेज होना चाहिए कि काश मौका मिले तो हुजूर के रोज़े पे हाजिरी देना, रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर की ज़ियारत करना, हुजूर की कब्र मुबारक पे हाजिरी देना, आपके रोज़ा अनवर पे जाके सलाम अर्ज करना। ये हुजूर का क्या है? हक है। 9वें नंबर पर मैंने जो अर्ज किया कि हुजूर का हक है, और हुजूर ने फरमाया जो बंदा हज करने के लिए आया लेकिन मेरी जियारत के लिए नहीं आया, फकत जफानी, उसने बेवफाई की मेरे साथ, उसने मेरे साथ बेवफाई की कि हज पे आया था मुझे नहीं मिल के गया। तो इसीलिए जब हम हज पे जाते हैं ना तो हज के सारे मनासिक मक्का मुकर्रमा में पूरे हो जाते हैं, हज मुकम्मल हो जाता है, लेकिन हम मदीने में क्यों जाते हैं? कि ये अल्लाह के नबी से वफा का तकाजा है, ये उम्मत पे लाजिम है, हक है हुजूर का कि हम हुजूर की जियारत के लिए आपके रोज़ा अनवर पे क्या करें? हाजिरी दें। तो ये उम्मत पे हुजूर का हक है। और 10वीं और आखिरी चीज गौर से सुन लीजिए भाई, वो है रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत की बालादस्ती। अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या लेके आए? दीन लेके आए, जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। हर बात में अल्लाह के नबी की बात को आगे रखना, शरीयत की बात को आगे रखना, कुरान की बात को मुकद्दम रखना, अपने फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया मेरे नबी के फैसले ऐसे मानने जैसे मानने का हक होता है, दिल में तंगी नहीं महसूस करनी, खुश दिली से मेरे नबी की हर बात को तस्लीम करना है। तो शरीयत की बालादस्ती, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को अपनी हर ख्वाहिश, हर रस्म, हर रवाज, अपने तमाम मफादात से आगे रखना, ये अल्लाह के नबी का क्या है? हक है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर के हुकूक का लिहाज करके उन हुकूक की अदायगी की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।